جب آفاق و انفس میں سکوت طاری تھا اور زمین پر خلافت الہیہ کے قیام کا مرحلہ آیا تو فرشتوں نے سوال اٹھایا، اے رب، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ لیکن رب کائنات نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ محض ایک جواب نہیں تھا، بلکہ انسان کی عظمت، اس کے علم، اس کی فہم اور اس کی فطری اہلیت کا اعلان تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا، بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ بولے، پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی اصل جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں سے خلافت سے متعلق مطلوبہ امور اور اشیاء کے بارے میں سوالات پوچھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ حکومت کے لیے علمی کمال اور عملی اہلیت کس میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش چونکہ مٹی سے بنے ہوئے حیوانی جسم اور عالم ملکوت سے آنے والی روح سے موسن تقویم کی صورت میں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ انسان کو جبلی اور فطری طور پر کائنات کے ارضی اور سماوی دائروں سے متعلق امور سے آگہی حاصل ہوئی۔ خاص طور پر زمین میں موجود انسان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کے علم سے آگاہ ہونا اس کی جبلی فطرت میں داخل تھا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے اپنی اس فطری، علمی اور عملی استعداد ظاہر کرتے ہوئے زمین پر استعمال میں آنے والی اشیاء کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتے صرف ملکی نور سے پیدا ہوئے تھے۔ زمین سے متعلق ان کا علم صرف اتنا ہی تھا جتنا متعلقہ نظم و نسق کے حوالے سے ضروری تھا۔ ملکیت اور بہیمیت کی اجتماعی قوتوں سے حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا اور ان میں تمام امور کو فطری طور پر سمجھنے اور اشیاء کو برتنے کے علمی استعداد میں عملی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ انسان سے پہلے اس کرۂ ارض پر رہنے والے حیوانوں میں سے استعداد اور صلاحیت نہیں تھی، جبکہ فرشتے بھی اللہ کے سپرد کیے گئے انتظامی امور کو سر انجام دے رہے تھے۔ وہ از خود نظم و نسق بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے تھے۔ خلافت اور حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ گرد و پیش موجود اشیاء اور امور کا صحیح تعین کیا جائے، ان کی ٹھیک درجہ بندی کی جائے، انہیں ایک منفرد اور متعین نام دیا جائے، نظم و نسق قائم کرنے سے متعلق امور کی صحیح تفہیم اور اس کے مطابق فیصلہ سازی کی صلاحیت موجود ہو۔ انسان اپنی فطری اور جبلی صلاحیت کے سبب ان تمام اشیاء اور امور کی تفہیم کا علم رکھتا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت فطری اور جبلی طور پر کائنات کے تکوینی نظام کے تحت عطا کی گئی، اور یوں حضرت انسان کو زمین پر خلافت عطا ہوئی محض طاقت یا اختیار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم، شعور، فہم اور تدبر کی قوت کے سبب۔ یہی علم اس کی پہچان ہے اور یہی صلاحیت اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان اس امانت خلافت کو علم، عدل اور اخلاق کے ساتھ نبھائے تو وہ فرشتوں سے بھی بلند درجہ حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ علم سے منہ موڑ لے تو پھر زمین پر فساد ہی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔